ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناس بھی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں، تو حضرت بکر بھی ایک جواب گھاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی، وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے، جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے، تاکہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو پھر ڈسیژن کر لیتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا، چند لوگوں نے مل کے چن لیا، لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے. خود سیدنا ابوبکر مانے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. یعنی آپ بعد میں تاریخ میں پیچھے جا کے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، جس طرح کتنے تاریخ دان غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر 6 رکنی کمیٹی میں حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا نا تو معاملات خراب بھی نہ ہوتے اور اسلام کی سلطنت اس سے وسیع ہوتی. حضرت علی کی جو ایکسٹراڈنری کوالٹیز ہیں، ان کی کمپیٹنسیز ہیں، اور اتنا بڑا پیریڈ آپ کو مل جاتا. آپ یہ سارے مشورے میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کے زمانے میں اگر میں ہوتا نا، میرے مشورے بھی تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں جو حضرت عمر کے تھے، اور اس طریقے سے ہمارے عثمان بھائی ہوتے ہیں، ان کے مشورے وہی ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر کے تھے. اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی یعنی وہ نیت تھی، اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں. مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے، جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے.